السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران نے جمعرات کو حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کی آخری رسومات ادا کیں، جن کی تہران میں ہلاکت نے علاقائی تنازع کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کی۔ حماس نے کہا کہ ہانیہ کو جمعے کو قطر میں دفن کیا جائے گا، جہاں وہ مقیم تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو منگولیا کے دورے کے دوران اس حملے پر براہ راست تبصرہ نہیں کیا، لیکن مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے بدھ کو خبردار کیا کہ ہانیہ کا قتل اور اسرائیل کی طرف سے بیروت میں حزب اللہ کے ایک کمانڈر کا قتل خطے میں کشیدگی کے خطرات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسرائیل نے منگل کی شام بیروت میں ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر فواد شکر کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے کہا کہ شکر 27 جولائی کو ہونے والے حملے کا ذمہ دار تھا، جس میں اسرائیل کے زیر کنٹرول گولان کی پہاڑیوں میں 12 بچے اور 9 عمر افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل نے جمعرات کو یہ بھی کہا کہ اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 13 جولائی کو جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ محمد دیف مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے بدھ کو کہا کہ یہودی ریاست کسی بھی محاذ پر کسی بھی جارحیت کی بھاری قیمت ادا کرے گی، لیکن انہوں نے ہانیہ کے قتل کا ذکر نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز کہا ہے کہ مبینہ اسرائیلی حملہ، جس سے بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈر ہلاک ہوئے اور تہران میں حماس کے سیاسی رہنما کی ہلاکت ہوئی، اس سے علاقائی کشیدگی میں کمی نہیں ہوتی، تاہم کسی وسیع تر تنازع کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ دوسری جانب محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کو یقین ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی سے جب ان حملوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ 24-48 گھنٹوں کے دوران آنے والی یہ رپورٹیں یقینی طور پر درجہ حرارت میں گرمی لانے میں مددگار نہیں ہیں، کمی لانے میں مددگار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم واضح طور پر کشیدگی میں اضافے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن پیش رفت کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور یہ صدر کی ایک اہم تشویش رہی ہے۔ 11 ستمبر سن 2001 کے حملوں کے منصوبہ ساز خالد شیخ محمد اور ان کے 2 ساتھیوں نے عمر قید کی سزا کے بدلے سازش کرنے کے الزامات کا اعتراف کرنے پر رضامندی ظاہر کرتی ہے۔ اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے امریکی محکمہ دفاع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پینٹاگون کے ایک سینئر اہلکار نے سزائے موت کے مقدمے کے بجائے ان تینوں افراد کی طرف سے اعتراف جرم کی درخواستوں کی ڈیل کی منظوری دے دی ہے۔ اخبار نے جن حکام کے حوالے سے خبر دی ہے ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے القاعدہ کے عسکریت پسند خالد شیخ محمد کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور محکمہ دفاع پینٹاگون کی عمارت پر 11 ستمبر کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ دوسری جانب محکمہ دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تینوں افراد نے اعتراف جرم کا معاہدہ کر لیا ہے، تاہم محکمے نے اس معاہدے کی کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے یا نہ لگے، ایک بات طے ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست پاکستانی ریاست کے مفادات پر براہ راست حملہ آور ہے۔ احسن اقبال کے بقول پاکستان فوج کے ترجمان نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ خود کو سیاست سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں۔
احسان اقبال کا مکمل انٹرویو دیکھیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ بھارت میں کئی دنوں سے جاری مانسون کی بارشوں نے جنوبی ساحلی ریاست کیرالہ میں تباہی مچا دی ہے اور تقریباً 200 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وائناد ضلع کے آفت زدہ علاقے میں سڑکیں بند ہونے سے منگل سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ فوج کی ٹیمیں سیلابی پانیوں پر ایک عارضی پل بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں تاکہ تلاش کی کوششوں میں مدد کی جا سکے۔ صدر جو بائیڈن نے ایک پیغام میں بھارتی ریاست کیرالہ میں لینڈ سلائیڈنگ میں ہونے والی ہلاکتوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جل اور میں ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں مہلک لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ تمام لوگوں کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری دعائیں اس المناک واقعے کے متاثرین کے ساتھ ہیں اور ہم ان خاندانوں کے لیے افسردہ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحالی کی کوششیں کرنے والے بھارتی اراکین کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں اور اس مشکل وقت میں بھارت کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے رہیں گے۔ یوکرین نے جمعرات کو کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے 7 روسی فضائی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ مشرقی یوکرین کے علاقے خارکیف میں گورنر اولی سینیبوف نے کہا کہ روسی گولہ باری سے ایک شخص ہلاک ہو گیا، گھروں کو نقصان پہنچا، جبکہ میزائل حملے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ اس نے بیلگراڈ کے علاقے میں یوکرین کے فضائی ڈرون کو مار گرایا، جس سے کم از کم 5 گھروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی حکام نے بدھ کے روز کہا کہ یوکرین کو مغرب سے F-16 لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی ہے، جس کی یوکرین کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنی سرزمین پر روسی حملے کو شکست دینے میں مدد کرے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کھیپ میں کتنے جیٹ طیارے شامل ہیں۔ نیٹو کے ارکان بیلجیم، ڈنمارک، ناروے اور ہالینڈ نے یوکرین کو 60 سے زائد جیٹ طیارے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کرملن نے جمعرات کو ان رپورٹوں پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ روس اور مغرب سرد جنگ کے بعد قیدیوں کے سب سے بڑے تبادلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ ان کے پاس ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ممکنہ معاہدے کا حصہ بننے والوں میں امریکی رپورٹر ایون گریشکووچ بھی شامل ہیں، جنہیں جولائی میں روس میں جاسوسی کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے اس الزام کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر لاہور جمعرات کو ریکارڈ توڑ بارشوں سے متاثر ہوا ہے۔ قومی موسمیاتی ایجنسی نے بتایا ہے کہ ہسپتالوں میں سیلاب اور بجلی کی بندش کی اطلاع ہے۔ شدید بارش نے 44 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ مقامی پولیس نے بتایا کہ جمعرات کے صبح ایک شخص بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے شدید موسم کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ بھارت کی شمالی ریاست ہماچل پردیش کے شہر شملہ میں جمعرات کو شدید بارش کے بعد کلاؤڈ برسٹ ہوا۔ حکام کے مطابق کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سکھندر سنگھ کے مطابق متاثرہ مقام پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہماچل پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 183 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔